ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم کئی مہینوں سے جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں العقیدۃ الواسطیہ، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقیدے و منہج پر بہت ہی بہترین تصنیف ہے، تقریباً اس کے آخری مرحلے تک پہنچنے والے ہیں. کرامات اولیاء کا مسئلہ ذکر کرنے کے بعد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کے آخر میں اہل سنت والجماعت کی بعض خصوصیات کو ذکر کیا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بارے میں ہم جو اتنے مہینوں سے پڑھ رہے ہیں تو ان کی کیا خصوصیات ہیں، کیسے ان کا یہ نام پڑا، کیوں اس نام کی ضرورت پڑی، ان تمام چیزوں کے بارے میں انہوں نے اس فصل کے اندر بیان کیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں ثم من طریقت اہل السنت والجماعہ اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنا وظاہرا واتباع سبیل السابقین الاولین من المہاجرین والانصار واتباع وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث قال علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. اس عبارت کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کا منہج اور ان کی بعض خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ان کا منہج یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی اتباع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کو حجت اور شریعت مانتے ہیں اور ان پر عمل کرنا ضروری قرار دیتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت ہے جو اسے دوسرے گمراہ فرقوں سے ممتاز کرتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان تمام گمراہ فرقوں کے اندر ایک مشترک بیماری یہ پائی جاتی ہے کہ وہ حدیث رسول کو وہ مقام نہیں دیتے جو اللہ رب العالمین نے حدیث رسول کو مقام و مرتبہ دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا مقام دیا ہے؟ خود قرآن کریم پڑھیں، واضح طور پر آپ کو ملے گا اللہ رب العالمین نے جس طرح قرآن کریم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین کے فرمان کی اتباع کا ہمیں حکم دیا ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی ہمیں حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول تمہیں دے انہیں پکڑ لو، قبول کر لو، اور جن چیزوں سے روکے ان سے رک جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہمیں دے انہیں قبول کرنا، جن چیزوں سے منع کرے ان سے رک جانے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے قرآن کریم کے اندر.
لہذا اگر کوئی شخص یہ تفریق کرتا ہے کہ ہم صرف قرآن کریم کو اپنا دین مانیں گے، اسی کو حجت تسلیم کریں گے، اسی کو بس شریعت قرار دیں گے، اور حدیث رسول کو ہم شریعت اور دین نہیں مانتے، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو خود قرآن کریم پر وہ عمل نہیں کر رہا، کیونکہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دے اسے قبول کر لو، جن چیزوں سے روکے تم ان سے رک جاؤ۔ تو جس نے سنت رسول کا انکار کیا اس نے قرآن کریم کی اس آیت کا بھی انکار کیا، صرف اس نے سنت کا انکار نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ لوگ جب تک اپنے آپسی اختلافات میں اللہ کے رسول کو اپنا فیصل تسلیم نہ کر لیں، اپنا جج تسلیم نہ کر لیں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ کے رسول ان کے کسی معاملے میں فیصلہ سنائے اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو یہ تسلیم نہ کریں، اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر مومن ہوتے تو اللہ کے رسول کے فیصلے کو بھی بلا چوچرا تسلیم کر لیتے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اللہ کے رسول آپ ان کے درمیان جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو قبول کرنے میں ان کے دل کے اندر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو، بلکہ شرح صدر کے ساتھ قبول کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بالکل سرے خم تسلیم کر دیں۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے بلا چوچرا تسلیم کر لیں، نہیں کہ مختلف طرح کے اعتراضات قائم کریں، اشکالات پیش کریں اور کہیں کہ حدیث رسول کے اندر یہ احتمال ہے، یہ احتمال ہے، قرآن کے مقام تک یہ کہاں پہنچ سکتا ہے، لہذا قرآن تو ہم قبول کریں گے لیکن حدیث کو قبول نہیں کریں گے۔ مختلف طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے حدیث رسول کا انکار کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اگر مؤمنین میں سے ہوتے تو یہ طریقہ نہیں اپناتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر مومن ہوتے تو اللہ کے رسول کے فیصلے کو بھی بلا چوچرا تسلیم کر لیتے، ان کے دلوں میں کسی طرح کا کوئی سوال نہیں ہوتا، کوئی اشکال نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اللہ اور اس کے رسول جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو کسی مؤمن مرد یا کسی مؤمن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اسے رد کرے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں باقی رہتا کہ اسے قبول کریں یا قبول نہ کریں، بلکہ بلا چوچرا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا انہیں ضروری ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیصلہ ہمارے ذوق کے مطابق نہیں ہے، یا آج اس صدی میں جب دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے اس وقت اس فیصلے کو قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس زمانے کے لیے جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں اسے قابل قبول سمجھا جا سکتا ہوگا، لیکن آج کے زمانے میں جب دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، جسے وہ ترقی سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ تنزلی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں دنیا آج اتنی ترقی کر چکی ہے، آج کے زمانے میں یہ فرسودہ قانون نہیں چل سکتا، یہ پرانے زمانے کا فرسودہ قانون ہے، اس زمانے کے لیے مناسب تھا، آج کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو یہ آپشنل چیز نہیں ہے کہ آپ چاہے تو قبول کریں چاہے تو قبول نہ کریں، بلکہ حتمی ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں تو اس کے لیے آپشن نہیں بچتا قبول کرنے یا نہ کرنے کا، بس قبول ہی کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ اس حدیث کے ثبوت میں محدثین کے ہاں اختلاف ہے، بعض نے اسے متکلم فی کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ
قابل قبول ہے۔ بہرحال اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس کے مطابق نہ کر لے جسے لے کر میں آیا ہوں، یعنی شریعت کے مطابق جب تک اپنی خواہشات ایک انسان نہ کر لے تب تک وہ شخص مؤمن نہیں ہو سکتا۔ گرچہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں سے اس چیز کی تائید ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی خواہشات کا غلام نہیں بننا چاہیے، انسان کو اپنی خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کر لینا چاہیے۔ جو شخص خواہشات نفس کے پیچھے بھاگتا ہے تو ایسے شخص کے لیے بہت سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ افمن اتخذ الہہ ہواہ، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ جو شخص خواہشات کو کیا کرتا ہے، اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ تو بعض لوگ جو خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو خواہشات کے پیچھے بھاگنا ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ تمام نصوص اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی طرح سنت رسول کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے۔ بنیادی فرق صحابہ اکرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا اور ان کے طریقے کی مخالفت کرنے والوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ سنت رسول کی اتباع کرتے ہیں اور دوسرے تمام گمراہ فرقے سنت رسول کی اتباع نہیں کرتے، بلکہ ان کے پاس سنت رسول کا علم بھی نہیں ہوتا اور جہالت کی وجہ سے اس کے دشمن بنے رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید اس مسئلے میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ سنت کے تعلق سے اکثر جاہل ہوتے ہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا سنت رسول کا۔ تو اہل سنت والجماعت کی خوبی یہ ہے، اور اسی لیے انہیں اہل سنت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سنت کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ملک میں ایک جماعت ایسی ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتی ہے اور سنت رسول سے سب سے زیادہ دور ہے۔ حدیث رسول کی کوئی پرواہ نہیں، دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں اور ایسی چیزوں کو سنت قرار دیتے ہیں جن کی کوئی دلیل حدیث رسول کے اندر نہیں ملتی۔ اس کی سندیں انتہائی ضعیف قسم کی یا تو ملیں گی آپ کو، یا موضوع من گڑت حدیثیں ہوں گی، یا سنت رسول کے اندر کوئی دلیل ہی نہیں ہوگی۔ بزرگوں کے اقوال اور خواب اور کشف اور وجد اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ان چیزوں کو انہوں نے شریعت کا درجہ دیا ہوا ہے اور نام رکھتے ہیں اہل سنت۔ تو سنت سے کوئی تعلق نہیں اور نام رکھے ہوئے اہل سنت تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر کوئی اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو حدیث رسول کو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ حدیث رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اپنے عمل کے لیے حدیث رسول سے دلیل ڈھونڈنی پڑے گی، کیا اس عمل کے لیے حدیث رسول سے تائید موجود ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے؟ کیا کوئی ہمیں صحیح حدیث ملتی ہے اس عمل کے لیے، یا ہم جو عمل کر رہے ہیں حدیث رسول کی دھجی اڑا رہے ہیں؟ چنانچہ ایک دو نہیں بے شمار مسائل ایسے پائیں گے، بلکہ پورا عقیدہ جو ان کا ہے حدیث رسول کے مطابق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اپنے صحابہ کو سکھایا تھا اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ تو نام اصل نہیں ہے، اصل ہے کہ آپ کا منہج، آپ کا عقیدہ کیا اسی منہج و عقیدے کے مطابق ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، جو سنت رسول کے مطابق ہے اس طرح ہے یا نہیں۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ سنت رسول کی اتباع کرتے ہیں، یہ پہلی خوبی اور یہ پہلی خصوصیت جو اسے اہل بدعت سے ممتاز کرتی ہے۔ دوسری چیز کہتے ہیں واتباع سبیل السابقین الاولین من المہاجرین والانصار۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لانے والے مہاجرین و انصار جو تھے، جنہوں نے اسلام لانے میں پوری امت پر سبقت کی، سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو چاہے انصار میں سے ہو، ان کے راستے کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت ہے، خوبی ہے۔
کہ یہ صحابہ اکرام مہاجرین و انصار کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ہم ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جنت کن کے لیے ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جو السابقون الاولون میں سے ہیں، اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ مہاجرین اور انصار کا جب تذکرہ کیا تو ان کے لیے احسان کی شرط نہیں لگائی، علل اطلاق ان کے لیے فضیلت ذکر کی، لیکن ان کے بعد آنے والے ان کے لیے شرط لگا دی، ان کے نقش قدم پر چلے تو، نہ چلے تو یہ فضیلت نہیں ہے۔ کیا فضیلت ہے ان کے لیے جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہوں گے، انہیں راضی بھی کریں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین جنتیں تیار کریں گے، ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے، جو سابقون الاولون مہاجرین انصار میں سے ہیں اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ والذین اتبعوہم باحسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ احسان کے ساتھ السابقون الاولون کی اتباع کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے، ان کے نقش قدم پر نہ چلے، تو اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر جہنم کی وعید بیان کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بیان کر دیا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور مؤمنین کے راستے کی اتباع نہ کرے، جو مؤمنین کے راستے کی اتباع نہ کرے، ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اسے ہم جس راستے پر جانا چاہے اس کے لیے اس کے نفس کے سپرد کر دیتے ہیں، اور وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسے ہم جہنم رسید کرنے والے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو مؤمنوں کے راستے کی اتباع نہیں کرتے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے، ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی، اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَاتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المہدیین من بعدی۔ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حدیث کا آخری ٹکڑا ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ یہ ہے اس سے پہلے کا جملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے بعد زندہ رہیں گے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو میرے بعد زندہ رہیں گے، اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے۔ اسی میں اللہ کے رسول نے انہیں خبر دی کہ میں ہمیشہ زندہ نہیں رہوں گا، اس دنیا میں زندگی نہیں گزاروں گا، اس دنیا سے مجھے رخصت ہونا ہے، اور میرے بعد بہت سارے لوگ اس دنیا میں رہیں گے، دنیا فوراً ختم نہیں ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد دنیا ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد بھی دنیا چلتی رہے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ جو میرے بعد دنیا میں زندہ رہیں گے وہ کیا ہوں گے؟ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ بے شمار اختلافات دیکھیں گے۔ اس کا مطلب کہ ابھی وہ اختلافات نہیں ہیں، ہوں گے مستقبل میں۔ اللہ کے رسول پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ ابھی اختلافات نہیں ہیں، لیکن مستقبل میں کیا ہوں گے؟ شدید قسم کے اختلافات ظاہر ہوں گے۔ یہ اختلافات کون سے اختلافات ہیں؟ دنیا کو لے کر یا دین کو لے کر؟
دین کے اندر اختلافات ظاہر ہوں گے، فتنے ظاہر ہوں گے۔ کب یہ ظاہر ہوں گے؟ اس حدیث کے اندر تحدید نہیں کی۔ یہ فتنے کب ظاہر ہوں گے؟ اس حدیث کے اندر صرف پیشین گوئی کی اللہ کے رسول نے کہ مستقبل میں جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف واضح اشارہ کیا ہے کہ یہ فتنے اس امت میں کب ظاہر ہوں گے؟ صحابہ کرام دنیا سے گزر جانے کے بعد، تابعین گزر جانے کے بعد، 200-400 سال کے بعد نہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا ہے کہ کب اس امت میں یہ فتنے داخل ہوں گے اور دین کی اصل شکل و صورت کو بگاڑنے کی کوشش اس امت میں شروع ہوگی۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث موجود ہے۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن اور صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ، یہ دو اتنی اہم کتابیں ہیں کہ ہر شہر کے اندر ان دو کتابوں کا درس عوام کے لیے ہونا چاہیے۔ پوری کتاب نہ ہو تو کم از کم چنندہ حدیثوں کی شرح ضرور ہو، درس ضرور رکھا جائے، تاکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں سے لوگوں کو اندازہ ہو کہ اللہ کے رسول نے فتنوں کے تعلق سے کیا پیشین گوئی کی ہے اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے کیا رہنمائی کی ہے۔ آج یہی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ نئی نئی باتیں ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ نئی باتیں نہیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو حدیثیں موجود ہیں بس آپ سن لیں، بس کہ اللہ کے رسول نے ان فتنوں کے بارے میں کیا بیان کیا اور کیا رہنمائی کی ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن میں موجود ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے آپ نے فتنوں کے متعلق بہت ساری حدیثیں سنی ہیں، ذرا مجھے بھی کچھ سنائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل کے اعتبار سے ان سے کہیں اونچا مقام رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک چھوٹے صحابی کے پاس جو ان سے کم مقام و مرتبے کے ہیں جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ اس باب کے وہ اسپیشلسٹ ماہر ہیں۔ اکثر و بیشتر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے ان حدیثوں کے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ دوسرے صحابہ کرام خیر کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھتے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا، فتنوں کے متعلق اکثر اللہ کے رسول سے پوچھتا رہتا تھا۔ کس لیے؟ مخافت ان تدرکنی، اس ڈر سے کہ کسی فتنے کا شکار میں نہ ہو جاؤں۔ غور فرمائیں، صحابہ اکرام کی دین کو لے کر بیداری دیکھیں، ابھی فتنے ظاہر نہیں ہوئے ہیں، مستقبل میں ہونے والے ہیں، اللہ کے رسول نے بس پیشین گوئی کی ہے، مستقبل میں ہونے والے ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں، اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ کہیں کسی فتنے کا شکار میں نہ ہو جاؤں۔ اس لیے پہلے سے اللہ کے رسول سے پوچھ لوں کہ کس طرح کے فتنے ظاہر ہوں گے، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، پہلے سے تیاری چل رہی ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ان فتنوں کے اندر گھر چکے ہیں، سر سے لے کر پیر تک فتنوں کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی پرواہ نہیں، بلکہ اگر کوئی رہنمائی کرے اور بیان کرے تو اسی کو الٹا سیدھا ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ صحابی رسول ہیں جو اس باب کے متخصص ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فتنوں کے متعلق جو آپ نے اللہ کے رسول سے سنا ہے ذرا مجھے بھی سنائیں۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، ایک شخص زندگی گزارتے ہوئے اہل و عیال کے فتنے سے دوچار ہوتا ہے، مال کے فتنے سے دوچار ہوتا ہے، ان چیزوں کو بیان کرنا شروع کیا، یعنی جن کا تعلق دنیاوی امور سے تھا، ان چیزوں کے بارے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا، اور پھر کہا کہ بہت ساری انسان نیکیاں کرتا ہے تو یہ تمام نیکیاں ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، نماز پڑھے، صدقات و خیرات کرے تو یہ جو فتنے اس کی زندگی میں در آئے ہیں تو یہ کفارہ بن جائیں گی نیکیاں۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا اور کہا کہ آپ کو پتا ہے، جانتے ہیں آپ اچھی طرح سے کہ میں ان فتنوں کے بارے میں آپ کو نہیں پوچھ رہا ہوں، میرا مقصد آپ سے سوال کرنے کا ان فتنوں کے بارے میں جاننا نہیں ہے، آپ اچھی طرح میری مراد سمجھ رہے ہیں، تو ان فتنوں کے بارے میں بتائیں جن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، جن کی صفت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جن کی صفت یہ ہے کہ وہ سمندر کی موجوں کی طرح اس امت میں داخل ہوں گی۔ سمندر کے اندر جب موجیں، لہریں آتی ہیں، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کتنی خطرناک لہریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جہاز بھی اس کے زد میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہی وصف بیان کیا ان فتنوں کا کہ سمندر کی لہروں کی طرح، موجوں کی طرح جو اس امت میں داخل ہوں گی، ان فتنوں کے بارے میں، یعنی جن کا تعلق دین سے ہے، دین کو بگاڑنے کی جو کوشش شروع ہوگی، اصل دین کو لوگ باقی نہیں رہنے دیں گے، اس کے اندر بدعتیں داخل کر کے دین کی شکل و صورت بگاڑ دیں گے تاکہ لوگ صحیح دین پر عمل نہ کر سکے۔ تو اس بارے میں مجھے پوچھنا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین، آپ کو اس بارے میں زیادہ سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ دروازہ کھول کر یہ فتنے داخل ہوں گے یا توڑ کر داخل ہوں گے اس امت میں؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، توڑ کر داخل ہوں گے، دروازے کو کھول کر یہ فتنے نہیں آئیں گے، توڑ کر یہ فتنے اس امت میں داخل ہوں گے۔ تو فرماتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر توڑ کر داخل ہوں گے تو پھر قیامت تک اس دروازے کو بند نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ فتنے آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ فتنے کا دخول بند ہو چکا ہو، ان کی انٹری بند ہو چکی ہو، ان کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگ گیا ہو، نہیں ہوگا، ہمیشہ قیامت تک یہ فتنے اس امت کے اندر آتے رہیں گے اور اس دین کو بگاڑنے کی کوشش جاری رہے گی قیامت تک۔ فرماتے ہیں کہ اگر دروازے کو توڑ کر داخل ہوں گے تو پھر یہ دروازہ قیامت تک بند نہیں کیا جا سکتا، اگر کھول کر دروازے کو یہ فتنے داخل ہوتے تو ممکن تھا کہ کبھی اس دروازے کو بند کر دیا جائے۔ بعد میں صحابہ اکرام پوچھتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا امیر المؤمنین کو پتا ہے اس دروازے کے بارے میں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ جس طرح رات کے بعد دن آنے والا ہے نا، آپ کو یقین ہے یا نہیں؟ یہ رات گزر جائے گی پھر آئندہ کل دن ظاہر ہوگا، تو اسی طرح امیر المؤمنین اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بند دروازہ خود وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے لیے فتنوں کے بالمقابل بند دروازہ ہے، جب تک موجود رہیں گے عمر فاروق اس امت کے اندر فتنے داخل نہیں ہو پائیں گے، کوشش کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے گا اور یہاں سے اس امت کے اندر فتنوں کا ظہور شروع ہوگا اور پھر قیامت تک یہ بند نہیں ہونے والا۔ جیسے اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی تھی، 100% یہ سچ ثابت ہوئی، اور صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب پر، مصلی پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور وہاں سے جو فتنے اس امت میں داخل ہوئے، حدیث رسول کو بگاڑنے کی کوشش، اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی حدیثوں کی نسبت، اور مختلف طریقے سے روافض کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، تقدیر کے انکار کا فتنہ، یہ جو دین کو بگاڑنے کی کوشش شروع ہوئی وہ آج تک جاری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پہلے ہی ان چیزوں کے بارے میں پیشین گوئی کر دی ہے کہ فعلیکم بسنتی، ایسے موقع پر تم کیا کرنا، جب اس طرح کے فتنے ظاہر ہو جائیں، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ سنت کی بات کیوں کہ اللہ کے رسول نے قرآن کی بات کیوں نہیں کی؟ اسی میں بہت واضح اشارہ ہے۔ اگر کوئی صرف حدیث رسول کو دین مانے، شریعت مانے، حجت مانے اور قرآن کو چھوڑ دے تو کیا وہ ہدایت کے راستے پر ہے؟ اس کی گمراہی کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں۔
تو اللہ کے رسول نے صرف سنت کا تذکرہ کیوں کیا، قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس میں واضح طور پر اشارہ موجود ہے کہ اصل جو اختلاف کی بنیاد ہوگی اسی سنت کو لے کر ہوگی. اصل اختلاف کی بنیاد اہل حق اور اہل باطل کے درمیان تمیز کی جو چیز ہوگی یہی سنت رسول ہوگی. جو لوگ سنت رسول کو حجت مانیں گے، شریعت مانیں گے، اور کچھ لوگ کیا ہوں گے، سنت رسول کو حجت اور شریعت نہیں مانیں گے، یہی دو جماعت ہوگی. تو ایسے موقع پر تم کس جماعت میں رہنا؟ جو سنت رسول کو حجت مانتے ہیں، شریعت مانتے ہیں، اس جماعت میں ہونا. اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ قرآن کریم کو تو سبھی حجت مانتے ہیں، اس بارے میں اختلاف ہی نہیں ہوگا کہ قرآن حجت ہے یا نہیں ہے. اختلاف شروع ہوگا سنت رسول کو لے کر. چنانچہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں خود پیشین گوئی کی ہے، جیسے کہ مقدام بن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ مستقبل میں کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں بس قرآن سے دلیل دیں، سنت رسول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اچھی طرح جان لو اللہ رب العالمین جن چیزوں کو حرام قرار دے اور اللہ کے رسول جن چیزوں کو حرام قرار دے وہ دونوں کے دونوں بالکل سیم ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. الا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ عز وجل، کہ اللہ کے رسول جن چیزوں کو حرام قرار دیں وہ اسی طرح حرام ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے جس طرح وہ حرام ہے، دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ اصل جو اختلاف کی بنیاد ہوگی اسی سنت رسول کی حجیت کو لے کر ہوگی. دو جماعت میں سے ایک جماعت سنت رسول کو حجت مانے گی، ایک جماعت سنت رسول پر تنقید کرے گی. چنانچہ آپ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو بدعتی حضرات ظاہر ہوئے، انہوں نے کیا کہا کہ اب حدیث رسول پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے بہانہ کیا تلاش کیا؟ روافض نے کہنا شروع کیا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام چونکہ کافر ہو چکے ہیں. کس لیے کافر ہو چکے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور ان تمام صحابہ نے اس وصیت کو کیا کر دیا؟ پس پشت ڈال دیا اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی. لہذا اللہ کے رسول کی وصیت کو نکارنے کی وجہ سے یہ سب کے سب کافر ہو گئے. چنانچہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ کیا عقیدہ رکھنے لگے کہ یہ کافر. لہذا جب ان کافروں کے واسطے سے ان تک کوئی حدیث پہنچے تو وہ قابل قبول ہوگی. حدیث رسول کن کے واسطے سے پہنچے گی؟ صحابہ کرام کے واسطے سے ہی. تو جب جن کو یہ مسلمان ہی نہیں مانتے تو ان کی حدیثیں قبول کریں گے. چنانچہ انہوں نے حدیث رسول کا انکار کرنا شروع کیا. خوارج کی جماعت، ان کے نزدیک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اختلافات ہوئے، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اختلافات ہوئے، تحکیم کا جو واقعہ ہوا، تو اس تحکیم سے جو صحابہ کرام راضی تھے، تحکیم میں جو شریک تھے، یہ سب کے سب ان کے نزدیک کافر. کیونکہ ان کا خود نما نعرہ یہ ہے کہ کیا؟ لا حکم الا للہ، ان الحکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ. انہوں نے کہنا شروع کیا کہ قانون صرف اللہ رب العالمین کا چلے گا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قرآن کی آیت سے دلیل دینے لگے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو. بہرحال انہوں نے ان تمام صحابہ کرام کو بھی کافر کہنا شروع کیا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ کفریہ عمل ہے اور جو اس کا ارتکاب کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. لہذا یہ صحابہ کرام کافر ہو چکے، یہ مرتد ہو چکے، اور پھر ان کے خلاف انہوں نے تلواریں نکال لی اور ان کو قتل کرنا شروع کیا، بلکہ اس عمل کو وہ تقرب الہی کا ذریعہ سمجھنے لگے. لہذا انہوں نے بھی کیا کیا؟ حدیث رسول کا انکار کیا. تو یہ فتنہ کھڑا ہوا حدیث رسول حجت ہونے کے اور نہ ہونے کے بارے میں. اسی کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ جب یہ فتنے ظاہر ہونا تو میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. وعضوا علیہا، کہا کہ ڈاڑھ کے دانت سے اسے مضبوطی سے تھامے رہنا. جب انسان کو ڈر ہو کہ چھوٹ جانے کی وجہ سے میں ہلاک ہو سکتا ہوں تو کس طرح اس چیز کو پکڑے گا؟
آپ نے ممبئی لوکل میں دیکھا ہوگا، جو لوگ کھڑے رہتے ہیں گیٹ پر صرف ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں کسی چیز کو، تو کتنی مضبوطی سے پکڑتے ہیں، جانتے ہیں کہ جیسے ہی چھوٹا زندگی ختم۔ تو اسی سے اللہ کے رسول نے تشبیہ دیا ہے، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے ڈانڑ کے دانت سے مضبوطی سے اس سنت کو پکڑے رہنا، اگر چھوٹ جائے نا تو ہلاکت ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، کہ یہ سنت رسول جو ہے نا یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے، جو سوار ہو گئے بچ گئے، اور جنہوں نے روگردانی کی، کہا کہ پہاڑ کی اونچائی پر چلے جائیں گے وہاں تو پانی نہیں پہنچ سکتا، نتیجہ کیا ہوا؟ سب کے سب غرقاب ہو گئے، سب کے سب ڈوب کر مرے۔ تو یہ سنت رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے، جو سنت رسول کو قبول کرے گا اور اس کے ساتھ زندگی گزارے گا ان تمام فتنوں سے بدعتوں سے محفوظ رہے گا، اور جنہوں نے سنت کو چھوڑا وہ بدعت کا شکار ہوا، فتنوں کا شکار ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر، اس وصیت پر اہل سنت والجماعت عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب سے سچا کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے کلام کا اثبات ہے، اور اس پر ہم کافی پہلے بحث کر چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی مخلوق نہیں۔ تو یہ کلام اللہ، کلام کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف جن چیزوں کی نسبت کی جاتی ہے وہ دو طریقے سے ہے، یا تو اللہ رب العالمین سے جدا ہیں یا جدا نہیں ہیں۔ جو چیزیں اللہ سے جدا ہیں، جیسے قرآن میں کہا ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ و سقیا ہے نا، اللہ کی اونٹنی، تو یہ اللہ سے جدا ہے یا نہیں ہے؟ جو چیز اللہ سے جدا ہو اور اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہو تو وہ مخلوق کی نسبت خالق کی طرف مانی جائے گی۔ بیت اللہ، جیسے خانہ کعبہ کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، تو بیت کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، یہ خانہ کعبہ اللہ سے جدا ہے، تو جو چیز اللہ کی ذات سے جدا ہو اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہو تو اسے مخلوق کی نسبت خالق کی طرف مانی جائے گی، اور جو چیز اللہ کی ذات سے جدا نہ ہو، اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہو تو وہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جیسے علم اللہ، رحمت اللہ، غضب اللہ، اسی طرح کلام اللہ، جس طرح علم اللہ، اللہ کا علم اللہ کی مخلوق نہیں، اسی طریقے سے کلام اللہ بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق نہیں بلکہ اس کی صفت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب سے سچا کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وَخَيْرَ الْهُدَى ہدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے سچا راستہ، سب سے بہترین راستہ، سب سے افضل راستہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ ہے۔ اس لیے ان دونوں کی اتباع کے بغیر کسی کی ہدایت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ہدایت پر انسان تب ہوگا جب اللہ رب العالمین کے کلام کو بھی تسلیم کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ فَيُؤْثِرُونَ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ، اللہ رب العالمین کے کلام کو دوسرے تمام کلام پر یہ ترجیح دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ قرآن کی کوئی دلیل، حدیث کی کوئی دلیل پیش ہو گئی، اس کے بعد بھی کسی امام کا قول پیش کر کے قرآن و حدیث کو کیا کر دیا جائے؟ پیچھے رکھ دیا جائے، پس پش ڈال دیا جائے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہر ایک کے کلام پر مقدم کرتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول پر کسی چیز کو مقدم نہیں کرتے ہیں۔ وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ، اللہ کے رسول کے طریقے کو تمام لوگوں کے طریقے پر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث سامنے آ جانے کے بعد دوسرے ائمہ کرام کے فتووں سے اس کا معارضہ پیش نہیں کرتے۔
یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارے امام کا قول اس سے الگ ہے نا، تو ہم تو مقلد ہیں، ہم تو اپنے امام کا قول نہیں چھوڑ سکتے، یعنی اللہ کے رسول کا قول چھوڑ سکتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے اسلام کے بارے میں شک ہے۔ ایک شخص جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکا ہو، اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کسی دوسرے کے قول اور کلام کی وجہ سے ترک کر دے۔ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور تمام ائمہ کرام نے اسی کا اپنے متبعین کو مشورہ دیا ہے، بلکہ حکم دیا ہے، اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر ہمارا فتویٰ اللہ کے رسول کی حدیث کے مخالف ہو تو ہماری بات کو دیوار پر مار دینا۔ خود ائمہ کرام نے اپنی زندگی میں بے شمار اپنے پرانے فتووں سے رجوع کیا اور حق کی قبولیت کا اعلان کیا انہوں نے۔ تو یہ ائمہ کرام، پھر ان کے شاگردان رشید، یہ تمام کی تمام کیا کرتے تھے؟ حق کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تلاش و جستجو میں رہتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ان کے سامنے حق واضح ہو جائے اور صرف اس لیے کہ ہمارے امام کا قول تو یہ ہے حق کو چھوڑ دیں۔ ایسا آپ سلف صالحین کے یہاں نہیں پائیں گے، ان ائمہ کرام کے یہاں نہیں پائیں گے، ان کے شاگردوں کے یہاں نہیں پائیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں، ایک واقعہ بس بیان کرتا ہوں۔ امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جلیل القدر شاگرد رشید ہیں، بلکہ فقہ حنفی کا دار و مدار امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کی 6 کتابوں پر ہے۔ بہت سارے احناف نہیں جانتے۔ فقہ حنفی کا دار و مدار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب پر نہیں، بلکہ ان کے شاگرد رشید امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ کی 6 کتابوں پر ہے، جن کو کتب ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ یہ مقام ہے امام محمد بن حسن الشیبانی کا مذہب حنفی کے اندر۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی تو کوفہ سے سفر کر کے مدینہ گئے طلب علم کے لیے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھنے لگے۔ آج اگر کوئی ایک مذہب کا مقلد کسی دوسرے مذہب کی مسجد میں چلا جائے تو باضابطہ اس کے نکاح کی تجدید کا حکم دیتے ہیں کہ اس کا ایمان فاسق، اس کا نکاح فاسق، سب کچھ یہ فسخ ہو چکا ہے، لہذا اسے تجدید کرنی پڑے گی۔ استغفر اللہ۔ امام محمد بن الحسن الشیبانی امام مالک رحمہ اللہ کے درس میں مسجد نبوی کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ ایک دن کا معاملہ یہ ہے کہ صاع، جو صدقہ فطر میں ہم نکالتے ہیں نا، ایک صاع غلہ، تو اس کی مقدار کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ 1 صاع کی یہ مقدار ہے۔ امام محمد نے کہا کہ ہم نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے صاع کی مقدار کچھ دوسری سنی ہے، جو آپ مقدار بیان کر رہے ہیں یہ الگ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے میں نے کچھ الگ سنا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ مدینے کے اندر تمام گھروں سے حکم دیا کہ جس کے گھر میں جو صاع ہے، خصوصاً پرانے صاع، سب کو یہ حاضر کرو، اور پھر ان کی نظروں کے سامنے تمام صاع کو ناپا گیا اور اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ صاع کہاں کے ہیں؟ مدینے کے۔ اللہ کے رسول نے جہاں اپنی زندگی گزاری آخری، صحابہ اکرام کی پوری زندگی جہاں گزری، اس کے بعد تابعین کی زندگی جہاں گزری، جہاں سے اسلام پھیلا ہے، اور وہیں کی صاع کو دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں کے سامنے۔ تمام صاع کے اندر کوئی اختلاف نہیں، سب ایک مقدار کے نکلے، وہی مقدار جو امام مالک رحمہ اللہ بیان کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنے اس قول سے رجوع کر رہا ہوں، اور فرمایا لو رأى صاحبی ما رأیت لرجع کما رجعت۔ اگر میرے استاد یہ منظر دیکھ لیتے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ بھی اسی طرح رجوع کر لیتے جیسے میں نے رجوع کیا۔ تو یہ تمام ائمہ کرام حق کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے امام نے کہہ دیا ہے تو ہم کسی صورت میں مان نہیں سکتے۔ بعض لوگ آج اسی روش پر چل رہے ہیں۔ عنزۃ ولو طارت، ایک مقولہ ہے، 2 لوگوں کے درمیان بحث ہو رہی تھی۔ ایک کہہ رہا تھا کہ یہ جو دیوار پر
بیٹھا ہوا ہے، یہ پرندہ ہے، اور دوسرا کہہ رہا نہیں وہ بکری ہے. یہ کہہ رہا کیسے بکری ہے، وہ پرندہ ہے. اس درمیان یہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے، وہ اڑ کے بھاگ گیا کہ اب تو مان لو اڑ بھی گیا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے، گرچہ اڑ جائے میں بکری ہی کہوں گا. تو کچھ لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے، گرچہ اڑ جائے لیکن میں بکری ہی کہوں گا، میں مان نہیں سکتا کہ پرندہ ہے. تو یہ اہل حق کی روش نہیں ہے. اہل حق حق کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. تو یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا. انہوں نے اپنے متبعین کو یہ تعلیم نہیں دی کہ ہمارے اقوال اور ہمارے فتوے کی تم کیا کرنا، ایک دم جمے رہنا اور اسی کو قول فیصل اور آخری قول مان لینا، بلکہ ہمارا فتویٰ حدیث رسول کے خلاف ہو تو اسے دیوار پر مار دینا اور اللہ کے رسول کی حدیثوں پر عمل کرنا. ان کے شاگردوں نے اسی پر عمل کیا، لیکن بعد میں خصوصاً 4 صدی ہجری کے بعد ان مذاہب کے اندر حد درجہ تعصب آ گیا، اور صرف اپنا مذہب ہی جس کی طرف آپ اپنی نسبت کرتے ہیں وہ برحق ہے، اس کے علاوہ سب کے سب باطل ہیں. دلائل واضح ہو جائیں اس کے باوجود کسی صورت میں ٹس سے مس نہیں ہونے والے. تو یہ حقیقت میں اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں ہے. کہہ رہے وَبِهَذَا سُمُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، چونکہ یہ سلف صالحین اللہ رب العالمین کے کلام کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر چیز پر مقدم کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا، اہل سنت والجماعت پڑ گیا. ان کا نام رکھا گیا اہل سنت والجماعت. وَسُمُّوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الْإِجْتِمَاعُ وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ. کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام اہل الکتاب والسنہ بھی پڑا اور اہل الجماعہ بھی پڑا، اور اسی کو مرکب کر کے اہل السنت والجماعہ کہا جاتا ہے. اس نام کا وجہ تسمیہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الْإِجْتِمَاعُ. ان کو اہل سنت والجماعت کیوں کہا گیا؟ اہل سنت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سنت رسول کو حجت مانتے ہیں، دوسروں سے تمیز ہو رہی ہے، دوسرے حجت نہیں مانتے. اور جماعہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اصل یہی جماعت ہے، اور دوسرے لوگ وہ اس جماعت سے کٹ کر نکلنے والے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا جماعت کی شکل میں، بعد میں اس جماعت سے کٹ کر ایک فرقہ نکل گیا خوارج کا، ایک فرقہ نکل گیا روافض کا، جو صحابہ اکرام کو کافر کہنے لگے، جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہنے لگے. اس طریقے سے صحابہ اکرام جس عقیدے و منہج پر تھے، ایک ساتھ متحد تھے، یہاں سے کٹ کر یہ نکلے ہیں، صحابہ اکرام نہیں نکلے ان سے. تو یہ جماعت کی شکل میں رہے، اور ان سے کٹ کر نکلنے والے وہ کیا ہوئے، اختلاف اور انتشار کے شکار ہوئے. لہذا جو بھی ان کے ساتھ باقی رہے اسے کیا کہا جائے گا، وہ اہل الجماعہ ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہے. تو جماعت کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوا حقیقت میں، صحابہ اکرام کے عقیدے کے اوپر ٹکے رہنا. یہ اس کا حقیقت میں مطلب ہوا کہ جو بھی صحابہ اکرام کے عقیدے و منہج پر، ان کے دین پر ٹکا رہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. جماعت کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے لوگ الگ الگ عقیدہ کر کے باہر نکل گئے ان تمام کو ہم کیا کہیں کہ تم لوگ ایک پلیٹ فارم کے نیچے آ جاؤ، چونکہ سب اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے اپنے باطل عقیدے پر رہو، کوئی حرج نہیں ہے، بس ایک پلیٹ فارم کے نیچے آ جاؤ اسلام کے نام پر. تو یہ جماعت ہے؟ یہ دراصل اختلاف ہے. اس عقیدے سے یہ الگ الگ ہو کر نکلتے رہے، انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ رب العالمین نے اختلاف سے منع کیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور بہت سارے سلف صالحین نے حبل اللہ کی تفسیر کیا کیا، قرآن کریم سے کی ہے، کہ قرآن کریم کو جو مضبوطی سے پکڑے گا وہ ہے اصل
جماعت کے ساتھ. اور قرآن کریم کو چھوڑ کر جو الگ الگ عقیدے لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اختلاف کیا، اسی چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا. تو اصل اتحاد، اصل جماعت کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے عقیدے پر قائم رہنا، اور ان سے اختلاف کر کے کوئی نیا عقیدہ ایجاد کرنا، یہ اختلاف ہے، یہ جماعت سے کٹنا ہے. لہذا ہر وہ شخص چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو، اگر وہ صحابہ اکرام کے عقیدے پر ہے تو وہ کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ ہے، ہمارا دینی بھائی ہے. اور کوئی شخص جو ایک ہی گھر میں رہنے والا ہو لیکن اس عقیدے کو قبول نہ کرنے والا ہو، کوئی بدعت ایجاد کر کے الگ کوئی دین بنا لیا ہو، تو وہ شخص ایک ساتھ ایک گھر میں رہنے کے باوجود بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، الگ ہے وہ. تو یہ ہے حقیقت میں جماعت کا مفہوم. اسی وجہ سے اہل السنہ والجماعہ انہیں کہا جاتا ہے. یہ القاب سلف صالحین کے زمانے میں شروع ہو چکے تھے، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں. مختلف اوقات میں مختلف القاب ہمارے اسلاف نے اختیار کیا. حالانکہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے الگ سے انہیں کوئی لقب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ الگ بات ہے، آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام کے مابین انصار اور مہاجرین کی جماعت تھی، ہے یا نہیں؟ اور یہ شرعی لفظ ہے انصار اور مہاجرین کی. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس لفظ کا تذکرہ کیا ہے. لہذا اگر کوئی نام تعارف کے لیے رکھتا ہے اور اس کا کوئی الگ عقیدہ و منہج نہیں ہے تو اسے الگ جماعت نہیں کہا جائے گا، عقیدہ و منہج والی جماعت. اسی کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے قرآن کریم کے اندر؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے تمہیں الگ الگ قبیلوں میں، خاندانوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پہچان ہو سکے. اگر تعارف کے لیے اور پہچان کے لیے بس ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. الگ الگ لوگ نماز کیا کہتے ہیں کہ جماعت قائم کر کے تعارف کے طور پر کوئی کام کر رہے ہیں اور سب کا عقیدہ و منہج ایک ہی ہے تو اسے الگ جماعت نہیں کہا جائے گا حقیقت میں. جیسے انصار اور مہاجرین کے عقیدے میں کوئی فرق تھا، یہ انصار کا عقیدہ ہے، یہ مہاجرین کا عقیدہ ہے، ملتا ہے اس طرح کوئی؟ دونوں کا عقیدہ بالکل ایک. تو اس طرح اگر کوئی جماعت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی کوئی جماعت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسی جماعت قائم کرے جو اس صحابہ اکرام کے جماعت سے الگ عقیدہ رکھنے والا ہو، جیسے جہمیہ کا گروہ ہے، خوارج کا، معتزلہ کا، قدریہ کا، جبریہ کا، یہ تمام بھی تو جماعتیں ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی جماعت ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ جماعت مذموم جماعت ہے، صحابہ اکرام کی جماعت سے نکلی ہوئی جماعت ہے، ان کے عقیدے کی مخالفت کرنے والی جماعت ہے، تو یہ مذموم ہے. لہذا الگ الگ جمعیتیں یا جماعتیں جو موجود ہیں تو ان کی دو صورت بنے گی، ایک ہی عقیدہ رکھنے والے یا مختلف عقیدہ رکھنے والے. اگر عقیدہ سب کا ایک ہے، ایک ہی منہج کے ہیں، نام الگ الگ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تعارف کے طور پر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن عقیدہ الگ الگ ہے اور اس طرح الگ عقیدہ اختیار کر کے صحابہ اکرام کی جماعت سے کوئی الگ جماعت بنائے تو یہ مذموم جماعت ہے، اس کی اجازت شریعت نے ہمیں نہیں دی ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ تفریقہ بازی ہے، اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے، یہ حرام ہے. لیکن صرف تعارف کے طور پر عقیدہ ایک ہی ہو جیسے انصار اور مہاجرین کا تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ آپ پائیں گے سلف صالحین نے متعدد القاب اپنے لیے استعمال کیے ہیں. اہل السنہ کا لقب، اہل السنت والجماعہ کا لقب، اہل الحدیث کا لقب، اہل السنت والاثر کا لقب، اہل الاثر کا لقب. یہ متعدد القاب سلف صالحین کے یہاں ہمیں ملتے ہیں.
چنانچہ صحیح مسلم کا آپ مقدمہ اٹھائیں، ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول موجود ہے، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کا واقعہ، یعنی خلفائے راشدین کا زمانہ چل رہا ہے، اور اسی وقت اہل سنت اور اہل بدعت کی تمیز شروع ہو چکی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہمارا نام مسلمان ہونا چاہیے، الگ سے کوئی ہماری پہچان نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسے بھائیوں سے ہم پوچھیں گے کہ کون سا مسلمان؟ ٹھیک ہے آپ کا نام مسلمان ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ابو بکر ہوں گے، اس کے بعد عمر ہوں گے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ آپ وہ مسلمان ہیں۔ اس طرح بے شمار باطل عقیدے رکھنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو آپ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان، کون سا مسلمان ہے آپ؟ تو وہ کیا کہے گا؟ ہم وہ مسلمان ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور پھر وہ ان عقائد کا تذکرہ کرے جو صحابہ کرام کا تھا۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ اسی کو مختصر الفاظ میں کہتے ہیں اہل السنت والجماعہ، اسی کو مختصر الفاظ میں کہتے ہیں اہل الاثر، اسی کو مختصر لفظوں میں کہتے ہیں اہل الحدیث۔ تو یہ القاب جو ہیں یہ تمیز کے طور پر ہے ان باطل فرقوں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے، تاکہ جیسے ہی ہم سے پوچھا جائے تم کون ہو تو ہمارے اس نام سے ان کو پتا چل جائے کہ وہ عقیدہ رکھنے والے ہیں جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اگر کوئی جھوٹی نسبت کرے، وہ عقیدہ نہ رکھے جو صحابہ کرام کا تھا، اور لیکن کہے کہ میں اہل الحدیث ہوں، میں اہل السنت والجماعت ہوں، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ایک جماعت ہمارے یہاں اپنے آپ کو اہل سنت کہتی ہے، تو جھوٹی نسبت کرے اور وہ عقیدہ نہ رکھے جو صحابہ کرام کا تھا، تو اس جھوٹی نسبت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ملنے والا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ اصل ہے کہ آپ کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، چاہے اس کے لیے آپ کوئی بھی لفظ اپنے لیے استعمال کریں۔ اصل نام کی وجہ سے کسی کو جنت نہیں ملنے والی ہے، اصل ہے عقیدہ اور عمل آپ کا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، صحابہ اکرام کے عقیدے پر چلنے والا ہے، اور اس نے اہل الحدیث کا لقب استعمال کیا، کوئی دوسرا لقب استعمال کیا، یہ لقب چھوڑ کر جو سلف کے زمانے میں ملتا تھا، یا کوئی لقب اپنا اختیار نہیں کر رہا ہے، تو کیا صرف اس وجہ سے کہ کوئی لقب اختیار نہیں کہا ہم اسے گمراہ کہیں گے؟ اگر اس کے عقیدے میں کوئی گمراہی نہیں ہے تو۔ لیکن ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے جو اہل باطل کے ساتھ کیا کرے؟ شرکت کو قبول کر لے اور اس کے عقیدے میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ ایک شخص جس کا عقیدہ بالکل سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق ہے، صحابہ اکرام کے عقیدے کے مطابق ہے، اس عقیدے سے انحراف کرنے والا نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ سلف صالحین کا اہل باطل کے ساتھ تعامل میں کیا منہج تھا، اور اسی منہج کو وہ فالو بھی کرتا ہے۔ اہل باطل کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ کمپرومائز نہیں کرتا، ان کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتا، ان کی تقریریں نہیں سنتا، ان کی کتابیں نہیں پڑھتا۔ اہل باطل کے ساتھ اور اہل بدعت کے ساتھ اسے بغض ہے، محبت نہیں ہے، تو کیا ایسا شخص پسند کرے گا اپنے لیے کہ اس کا شمار ان کے ساتھ کیا جائے؟ کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا وہ، اس لیے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہے گا کہ میں اس جماعت میں سے نہیں ہوں۔ میں کس جماعت میں سے ہوں؟ جس کا عقیدہ یہ ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے، اور سلف صالحین کے عقیدے کو بیان کرے، تو اسے اہل حدیث کا لقب اختیار کرنے میں تأمل نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جو ہمیں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا نام صرف مسلمان ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، آپ جا کے ان کا مطالعہ کریں، آپ پائیں گے کہ سلف صالحین کے عقیدے کو کما حق اسے قبول کرنے میں بہت زیادہ تردد ہے، اشکال ہے، اور اہل باطل کے ساتھ، اہل بدعت کے ساتھ اس کی نرمی ہے، اس پر کبھی رد نہیں کرنے والا، توحید اور شرک کے مسائل کو کبھی بیان نہیں کرے گا،
جو اہل بدعت ہے اس پر رد کرنے کے لیے کہا جائے کبھی نہیں کرے گا، ان کی مجلسوں میں شرکت بھی کرے گا، ان کی کتابیں پڑھے گا، ان کے دروس میں شرکت کرے گا، یہ تمام برائیاں اس کے اندر پائی جائیں گی، اکثر و بیشتر یہی پائیں گے آپ۔ شاذ و نادر بھی شاید آپ کو نہ ملے کہ جو کہے کہ میں صرف مسلمان ہوں اور اس کے علاوہ میری کوئی پہچان نہیں، اور حقیقت میں ایسا بندہ ہمیں بالکل سلف صالحین کے عقیدے کے اوپر مل جائے۔ تو سلف صالحین نے یہ القاب جب اختیار کیے تھے تو کوئی بدعت انہوں نے ایجاد نہیں کی تھی، یہ تمیز کرنے کے لیے القاب اختیار کیے تھے۔ لہذا قیامت تک کسی علاقے میں اس عقیدے کے حاملین کو اگر کوئی ایسا لقب اختیار کرنے کی ضرورت پڑے جس سے اہل بدعت سے اس کی تمیز ہو سکتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل ہے کیا؟ اصل نام نہیں، اصل ہے کہ صحابہ اکرام کے عقیدے کے مطابق اس کا عقیدہ ہو، صحابہ اکرام کے منہج پر چلنے والا، یہ اصل ہے۔ کسی علاقے میں جیسے ابھی بر صغیر کے ماحول میں اہل الحدیث کا لقب معروف ہے، اہل سنت والجماعت کا لقب معروف ہے یا نہیں؟ خصوصاً اہل حدیث کا لقب بر صغیر کے ماحول میں، انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، جو صحابہ اکرام کے عقیدے پر اپنے آپ کو چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر کہیں پر انہیں دلائل مل جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل یا عقیدہ ان کے مطابق نہیں تو فوراً رجوع کرتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ بر صغیر کے ماحول میں ان کا لقب کیا ہے؟ اہل حدیث ہے۔ اب سعودی عرب چلے جائیں، اسی عقیدے پر جو قائم ہے وہاں پر اہل حدیث کا لفظ معروف نہیں ہے یا نہیں؟ وہاں پر اہل حدیث کا لفظ معروف نہیں ہے سعودی عرب کے اندر، لیکن بر صغیر میں اسی عقیدے کے حاملین کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ تو کیا کہا جائے گا؟ یہ دونوں الگ الگ ہیں؟ یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں ایک ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اصل ہے عقیدہ ایک ہونا چاہیے۔ کون سا عقیدہ؟ جو سلف صالحین کا عقیدہ تھا، صحابہ اکرام تابعین کا عقیدہ تھا، گرچہ نام کسی علاقے میں کسی کا کچھ ہو، کسی علاقے میں کسی کا کچھ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل کیا ہے کہ عقیدہ ان کا سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ آج کا درس اسی پر ہم بس کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اجماع کی حجیت کے بارے میں اور پھر اہل سنت والجماعت کے بعد اہم خصلتوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اب آخر میں کچھ انعام کے پیسے ہیں، ماشاءاللہ، سوال کیا جائے؟ وہ آیت بتائیں جس میں صحابہ اکرام کے منہج پر چلنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ جنتی ہیں اور اللہ رب العالمین بِإِحْسَان۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ جن کو ایک بار مل چکا ہے وہ دوبارہ ابھی ٹرائی نہ کریں، کوئی جواب نہ دے سکے، ان کے پاس ہی جواب ہو تو پھر وہ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ ہم نے دوران درس کہا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر دو اہم کتابیں ہیں جن کا درس اکثر مساجد میں ہر شہر میں ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر کون سی کتاب ہے اور صحیح مسلم کے اندر کون سی کتاب ہے؟ جی بتائیں۔ کتاب یہ کس میں ہے؟ بخاری میں، مسلم میں؟ بخاری میں۔ اور مسلم میں وہ یاد نہیں ہے، کون بتائے گا مسلم والا؟ جی کتاب الامارہ۔ یہ آدھا آدھا آپ لوگ تقسیم کر لیں، 50 آپ کے لیے، 50 ان کے لیے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم۔ یہ قول کن کا ہے؟ ابن سیرین، جزاک اللہ خیر۔ آئے
بارک اللہ فیکم۔ ہم نے دوران درس کہا اسی قول کے بارے میں کہ یہ تمام سلف کا اجماع ہے۔ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کس زمانے میں اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان تمیز شروع ہو چکی تھی؟ جی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد کا زمانہ ہے، جزاک اللہ خیرہ، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ ہم نے دوران درس، یہ آخری سوال ہے، دوران درس 3 گمراہ فرقوں کے بارے میں ذکر کیا جو صحابہ اکرام کے زمانے میں ظاہر ہو چکے تھے۔ یہ 3 گمراہ فرقے کون ہیں؟ خوارج، روافض، عقیدہ بتا دیں اگر فرقے کا نام یاد نہیں ہے تو۔ کون پورا کرے گا؟ معتزلہ نہیں تھا اس کا نام، آپ نے بتایا، اب بتائیں۔ روافض بتایا انہوں نے، خوارج اور روافض بتایا۔ آپ دونوں نے جواب دیا پہلے، ایک کام کرے 75 ان کا اور 25 ان کا، ٹھیک ہے؟ ان کو 25 روپے دے دیں، اللہ کہ یہ صدقہ کر دے آپ کو تو الگ بات ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اصل یہ انعام اللہ رب العالمین کے پاس انشاءاللہ ہمیں ملنے والا ہے اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ حاضری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں پورا انعام ملے، اللہ رب العالمین اسے اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔